جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے مومنین بے اولاد ہیں نیک اور سہل اولاد نرینہ کے لیے جو مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سلامتی کے لیے خوشنودی کے لیے اس عزاخانِ مسجد امام بارگاہ کی بنیادیں رکھنے والے خدمات سر انجام دینے والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے موجود جو اس عزاخانِ مسجد و امام بارگاہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں دام دل میں سکن قدمے ان سب کی درازی عمر اور رزق میں برکت کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین والنار للمعاندین والکافرین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین اللہم صلی ثم الصلاة والسلام وتحیت والاکرام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المعید الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ورحمت اللہ علی موالیہم ومحبیہم وشیعتہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعدو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی صلوات دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں بار الہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما دشمنان عزا کو ناکام و نامراد فرما وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو ناکام و نامراد فرما پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما بالخصوص سرزمین فرزند زہرا مولا و آقا امام رضا علیہ السلام کی حفاظت فرما بار الہ عالم اسلام کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرما کریم اللہ جتنے مومنین مومنات اس عظیم عبادت کے لیے آئے ہیں آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما جتنے مومنین مومنات اس عظیم عبادت کے لیے تعاون کر رہے ہیں دام دل میں سکن قدمے ان سب کے رزق مال جان میں برکت و وسعت عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ہم سب کو امام زمانہ کی دعاؤں میں شامل فرما بار الہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں التماس سے دعا کہا ہوا ہے حاضرین ہیں غائبین ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما کریم اللہ تیری بارگاہ میں صف عزا پر بیٹھ کر مومنین مومنات ہاتھ اٹھائے ہوئے بہت ساری حاجات دعائیں تمنائیں دلوں میں رکھتے ہیں تو علیم بذات صدور ہے سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا جتنی اپنی آمین حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہتر انداز میں نعرہ تکبیر اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے نعرہ رسالت اللہ بزرگوں کے سائے تعدیر قائم رکھے نعرہ رسالت جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے نعرہ حیدری
اللہ آپ کو حج و زیارات نصیب کرے۔ حیدری، حسینیت، بہتر انداز میں حسینیت، کربلا میں آپ کی آواز پہنچے حسینیت، امام زمانہ تک آپ کی آواز پہنچے حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، نمازی بننے کے لیے حسینیت، پردہ داری کو عام کرنے کے لیے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خداوند متعال تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص زوجہ و سید طالب حسین شاہ، زوجہ و سید محب علی شاہ، زوجہ سید سبت عباس نقوی، زوجہ و سید مطلوب حسین بخاری۔ خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے اور شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ پروردگار جتنے مومنین نے یہ تعاون کیا ہے، بالخصوص سید طیب عباس نقوی، سید محمد عباس نقوی، سید علی رضا نقوی، سید علی عامر، سید محمد مطاہر نقوی، سید حسن ارتضیٰ نقوی، پروردگار ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق مال جان میں برکت و وسعت عطا فرمائے، اور خداوند متعال اس امام بارگاہ کی جو انتظامیہ ہے، انجمن ہے، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ خدا کی توفیق ہے کہ آج ہم عشرہ ثانی کی اس عزا خانے میں پہلی مجلس عزا کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا خاص لطف ہے، یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس کریم اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال اس عشرہ ثانی میں آپ کے ساتھ تھے، اور آج وہ ٹنوں کے ٹن مٹی کے نیچے جا کر سو گئے ہیں، انہیں یہ موقع نصیب نہیں ہوا، ہمیں یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور حدیث کا ذمہ دار ہوں، جیسے آپ ماہ مبارک کے رمضان میں آپ احادیث سنتے ہیں، روزہ دار کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہوتی ہے ماہ مبارک کے رمضان میں کہ اس کا سانس لینا عبادت، اس کی سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، اس کا گفتگو کرنا، اس کا دیکھنا، وہ سب کچھ، اس کا سونا اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتا ہے۔ میرے چھٹے آقا فرماتے سنو یاد رکھو، جس محفل میں ہم محمد و آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، اس محفل میں اگر تمہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو وہ محفل عام محفل نہیں ہے، اس محفل میں تمہارا سانس تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ محفل عام محفل نہیں ہے، اس محفل میں تمہارا سانس لینا، اللہ اس سانس کو تسبیح کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، توفیق الہی ہے۔ یہ توفیق اللہ ہر بندے کو عطا نہیں کرتا ہے، یہ توفیق اللہ اسے عطا کرتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے، جس کے قلب کو وہ چن لیتا ہے۔ یہ قلب جو چنے ہوئے قلب ہوتے ہیں، جن پر وہ راضی ہوتا ہے، انہیں محبت حسین عطا کرتا ہے، انہیں مولا حسین کی محبت عطا کرتا ہے، محمد و آل محمد کی محبت عطا کرتا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ روایت کے راوی عام بندے نہیں ہیں، جناب سلمان محمدی ہے، لوگ سلمان فارسی کہتے ہیں، میرے چھٹے آقا فرماتے ہیں سلمان فارسی تب تک تھا جب تک اہل بیت کے در پہ نہیں آیا تھا، جب اہل بیت کے در پہ آ گیا تو اب یہ سلمان فارسی نہیں ہے، سلمان محمدی بن گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ کون ہے، کہاں کا ہے، یہ کیسا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ خاندان بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ان کا کردار پسند آ جائے تو ہوتا صلب ابو بکر سے ہے، علی اپنا بیٹا کہہ دیتا ہے، ہوتا کسی اور کے صلب سے ہے، علی اسے اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جسے علی اپنا بیٹا کہہ رہا ہو،
کیا مقام محمد ابن ابی بکر کا کہ جسے علی اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہستیاں ان کو اپنا تب تک نہیں کہتے جب تک وہ اپنے کردار کو ان کے کردار کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں۔ جب ان کا کردار ان کے کردار کے ساتھ ملتا چلا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے اعزاز عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے کہ یہی سلمان محمدی ہیں، یہی سلمان، یہ بیٹھے ہیں مسجد میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، جملہ سمجھیے گا، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارا خاندان بڑا، ہمارا قبیلہ بڑا، ہمارے خاندان میں اتنے لوگ، ہمارے قبیلے میں اتنے لوگ۔ وہ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے پر فخر کر رہے ہیں، بیٹھے مسجد کے ایک کونے میں جناب سلمان۔ کسی نے کہا سلمان تو بھی اپنا تعارف کروا، تیرا خاندان کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے؟ سلمان خاموش رہا۔ لوگوں نے کہا ہم فخر و مباحث کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا اتنا بڑا قبیلہ، ہمارا اتنا بڑا خاندان، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ سلمان کی خاموشی دیکھ کے ایک بندہ دروازہ محمد مصطفیٰ پہ آیا، دق الباب کیا، کہا یا رسول اللہ آج ہر بندہ اپنے خاندان کے فخر و مباحث، ہمارا بڑا خاندان، خاندان میں لوگ بڑے، اتنے زیادہ لوگ، آج آپ کا سلمان سے بھی تعارف پوچھا جا رہا ہے، حسب و نسب پوچھا جا رہا ہے، خاندان پوچھا جا رہا ہے، مگر آپ کا سلمان خاموش بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی نے گھر کو چھوڑا، مسجد میں آئے، منبر پہ آئے، لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا سنو اور یاد رکھو، لوگ لوگوں جیسے ہیں، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اہل بیت میں سے کیسے ہو گئے سلمان؟ توجہ رکھیے گا، رہنے والے تو فارس کے تھے، وہاں سے چلے پھر آئے پیغمبر کی خدمت میں، اور یہ سلمان کے اسلام قبول کرنے کا بھی آپ ذرا توجہ فرمائیے، تاریخ میں غور سے دیکھیے، سلمان نے آتے ہی اسلام قبول نہیں کیا کہ آئے تو آتے ہی آگے کہا کہ پیغمبر مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ جب انہیں پتا چلا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ وہاں سے چلے آئے، یہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء کی خدمت میں رہ کے علم حاصل کیا ہے، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ آئے گا تو اس پر بادل سایہ کرے گا۔ یہ پڑھ رکھا ہے اس نے، نشانیاں پڑھ رکھی ہیں۔ آخری نبی آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ حلیم ہوگا۔ آخری نبی آئے گا تو کیسا ہوگا؟ نشانیاں پڑھ رکھی ہیں اس نے۔ آخری نبی آئے گا تو کیسا ہوگا؟ اس کے ہاتھ پہ نہ بولنے والے بھی بول رہے ہوں گے، نہ گفتگو کرنے والے بھی گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اب یہ آئے، آگے انہوں نے دیکھا، بیٹھ گئے دروازے پر کہ میں وہ پہلے نشانیاں دیکھوں۔ سرکار نکلے اپنے گھر سے، ابھی نکلتے جا رہے ہیں کہ ان کے چہرے پر سورج کی دھوپ تمازت وہ ان کے چہرے پر آئی، فوراً بادل نے سایہ کیا، بادل نے سایہ کیا۔ سلمان کہتے ہیں ابھی ایک نشانی پوری ہوئی ہے، ابھی ایک نشانی پوری ہوئی ہے، باقی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ آگے بڑھتے چلے جا رہے، راستے میں کیا دیکھے؟ ایک شخص ہے، بڑے غصے کی حالت میں پیغمبر کو دیکھتا ہے، سوسمار اٹھایا ہوا ہے، اور پیغمبر کو اس حالت میں دیکھتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں غصے میں دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے خاندان کو خاندان کے ساتھ لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، آپ نیا دین لے کے آ گئے۔ ہر گھر کے اندر جب نیا دین آیا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کے مخالف ہے، تو یہاں جملہ لے لیجئے گا، معلوم ہوا جب حق آتا ہے تو خاندانوں میں بھی کبھی کبھی اختلاف ہو جاتے ہیں۔ جب حق آتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ وہ سارا خاندان اکٹھا رہے، ہائی یہ سارا خاندان اکٹھا ہے اس لیے وہ حق پر ہے، نہ نہ، خاندان کا اکٹھا ہونا حق کی علامت نہیں ہے، خاندان کا ایک جگہ پہ جمع ہونا حق کی علامت نہیں ہے۔
حق اپنا آپ خود بتاتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اچھا کہا آپ نے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ہمارے خاندانوں کو لڑا دیا ہے۔ کہا تمہیں کیا چاہیے، کس بنیاد پر تو غصہ کر رہے ہو؟ کہا میں آپ کی نبوت کو کیسے مانوں جب تک کوئی نشانی نہ ہو؟ پیغمبر فرماتے ہیں کیا نشانی چاہیے؟ اگر یہی جسے تو نے اٹھایا ہوا ہے یہی میری نبوت کی گواہی دے تو قبول کرے گا؟ کہتا ہے یہ بھی کبھی بولے؟ فرمایا ہاں، اگر بلانے والے اللہ والے ہو تو بولتے ہیں، بلانے والے اللہ والے ہو تو بولتے ہیں۔ یہ اس کو بہتر کرے تھوڑا سا، بلانے والے اللہ والے ہو تو بولتے ہیں۔ فصیح عربی زبان میں گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ اچھا یہ نشانی بھی پوری ہو گئی کہ پیغمبر ان کے ہاتھوں پہ وہ بولیں گے جو بول نہیں سکتے ہیں۔ آگے بڑھے، اب یہ جو معجزہ ہے پیغمبر کا، یہ معجزہ عام معجزہ نہیں ہے۔ اس معجزے کو میرے امام علی نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں پیغمبر کے اس معجزے کو بیان کیا ہے۔ آگے بڑھے، چلتے آ رہے ہیں نا، آپ میرے ساتھ ہیں؟ جیسے سلمان چلتا جا رہا ہے آپ بھی چلتے جائیے۔ آگے آگے بڑھتے گئے، آگے ایک معجزہ، کیا معجزہ ہوا؟ کہنے لگے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہاں کوئی نبی جو ہوتا ہے تو ساری چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں، اگر آپ نبی ہیں اس درخت کو کہیے وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ معجزہ اب زبان علی سے بیان ہو رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ آ جائے گا، تم کلمہ پڑھو گے، تم مانو گے؟ ہاں ہم مانیں گے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، میں یوں کہا کرتا ہوں اپنے خطیبانہ انداز میں، اس انگلی سے اشارہ کیا جس انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اشارہ کرنا تھا کہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا محمد مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے چل پڑا ہے۔ سرکار کے قدموں میں آیا، وہ کہنے لگے ابھی ہم مانے نہیں ہیں، ابھی کانے نہیں ہوئے ہیں۔ کہا اسے کہے یہ واپس چلا جائے۔ سرکار مسکرا کے فرمایا جو آ سکتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ اشارہ کیا، واپس چلا گیا۔ ان میں سے ایک زیادہ سمجھدار تھا، آج کل بھی بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں نا، ایک زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا ابھی بھی ہم نہیں مانے ہیں، ابھی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ وہاں رک جائے، ایک حصہ آپ کے پاس آ جائے، پھر ہم آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھیں گے۔ اشارہ کیا ہے، درخت 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، آدھا وہاں رکا ہے، آدھا پیغمبر کے قدموں میں آیا ہے۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے میرے سر پہ تاج امامت و ولایت کو سجایا ہے، یہ درخت ایسے تقسیم ہوا ہے، اس انداز میں تقسیم ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کے درختوں کو، اس کے پتوں کو گنتا تو پتے برابر تھے، ٹہنیوں کو گنتا تو ٹہنیاں برابر تھی۔ اس انداز میں وہ درخت تقسیم ہوا ہے، چلتا ہوا آدھا پیغمبر کی خدمت میں اور آدھا وہاں پہ ہی رکا رہا ہے، ایسے تقسیم ہوا ہے۔ اب سلمان نے جب یہ سارے معجزات دیکھے، اب سلمان کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے اپنی نبوت کا کلمہ پڑھائیے۔ اب کلمہ پڑھا ہے، سلمان نے آتے ہی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ساتھ جوڑیے، جملہ لیجئے، امام ظہور کریں گے، امام کے ظہور کے وقت بھی کچھ نشانیاں ہوں گی، ہر ایک کو آپ نے امام نہیں ماننا۔ جب امام ظہور کرے گا تو روایت کہتی ہے اس امام پہ بھی بادل سایہ کر رہا ہوگا، جہاں جہاں امام جا رہے ہوں گے بادل سایہ کر رہا ہوگا۔ جب امام ظہور کریں گے تو اس امام کے ظہور پہ بھی یہ ظاہر ہوگا، اس لیے کہ وہ سارے انبیاء کے معجزات کا وارث ہے، اس کے ہاتھوں پہ بھی پتھر بول رہے ہوں گے۔ جب امام ظہور کریں گے تو امام کے ظہور پر بادل سایہ کر رہا ہوگا، پتھر بول رہے ہوں گے۔ اور دوسرا کام کیا ہوگا، امام کے ظہور پر ہر ایک تک آواز پہنچے گی کہ فرزند زہرا نے ظہور کیا ہے،
اب اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے آمادہ اور تیار کر کے بیٹھا ہو جیسے سلمان نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے اس کے معجزات کو دیکھ کے میں اس کا کلمہ پڑھوں، تو جیسے انہوں نے آمادہ اور تیار کیا ہوا تھا ایسے ہی اگر کوئی تیار بیٹھا ہے، آمادہ بیٹھا ہے، تو امام کی آواز پہ لبیک کہے گا۔ یہاں میں جملہ یوں کہوں کہ وہ یہاں سے قدم اٹھائے گا، اس کا ایک قدم یہاں ساہیوال میں ہوگا، دوسرا قدم حرم میں پہنچا ہوا ہوگا۔ اس کا یا علی اللہم صلی اللہ محمد۔ تو یہ ہستیاں کردار کو پسند کرتی ہیں، توجہ ہے، کردار پسند آ جائے تو پھر کہتے ہیں سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اس دور کا سلمان محمدی بنا۔ آج امام زمانہ کا سلمان کون بننا چاہتا ہے؟ سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کیا امام زمانہ کو بھی سلمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ امام زمانہ کو بھی سلمان چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ کہاں سے آئے گا جو امام زمانہ کو سلمان چاہیے؟ اس سلمان نے بھی اپنے آپ کو کردار سے منوایا۔ تو آج بھی اگر کوئی کردار سلمانی لے کے چل پڑے تو پھر فرق نہیں پڑتا ہے وہ کردار قاسم سلیمانی کی صورت میں ہو یا علی خامنائی کی صورت میں ہو۔ کردار دیکھیے کتنا کردار بلند ہوتا چلا جائے، کردار بلند ہوتا چلا جائے تو یہ کبھی قاسم سلیمانی بنا دیتے ہیں، کبھی علی خامنائی بنا دیتے ہیں۔ یہ کردار ایسا بنائیں تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے۔ اور توجہ ہے، اہل بیت کے اصحاب، ہمارا آج کا موضوع ہے اہل بیت کے اصحاب۔ ایک بڑا نام، اور یہ اصحاب کیسے بنتے ہیں، قریب کیسے ہوتے ہیں؟ کردار سے۔ ایک بڑا نام اصحاب اہل بیت میں سے نبی کے بھی صحابی ہے اور مولا کائنات کے بھی صحابی ہے، خالی صحابی نہیں ہے۔ مولا کائنات کے خالی صحابی نہیں ہے، مولا کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، نام ہے مالک اشتر۔ مالک اشتر۔ آج دشمن کو بڑی تکلیف ہے، مالک کے نام سے توہین کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ جو توہین صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں؟ کیا مالک اشتر صحابی رسول نہیں ہے؟ کیا مالک اشتر صحابی علی ابن ابی طالب نہیں ہے؟ تو جب مالک کی توہین ہو رہی ہے تو کہاں گئے تم؟ کہاں ہو تم؟ مالک کی توہین پہ خاموشی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں صحابہ سے محبت نہیں ہے۔ یہ بغض اہل بیت بولتا ہے، یہ بغض اہل بیت بولتا ہے، کردار بتاتا ہے۔ مالک اشتر، کیا مالک ہے، کیا کہنے مالک اشتر کے؟ مالک بھی مالک ایسے نعرے لگا کے نہیں بنا، مالک کردار کے ساتھ مالک بنا ہے۔ کیا مالک اشتر ہے جس کے بارے میں میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مولا سے پوچھا گیا مالک کی آپ کے نزدیک کیا عظمت ہے، مالک کا مقام آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنو اور یاد رکھو، جو مقام میرا اللہ کے نبی کے سامنے تھا وہی مقام میرے نزدیک مالک اشتر کا ہے۔ وہی مقام میرے نزدیک مالک اشتر کا ہے۔ مالک یعنی جو کچھ میں نے اللہ کے نبی کے لیے کیا ہے، مالک میں علی کے لیے وہی کچھ کر رہا ہے۔ میں نے اپنی جان فدا کر دی اللہ کے نبی پر، مالک نے اپنی جان قربان کر دی مجھ علی پر۔ جنگ صفین ہے، جنگ صفین میں مالک علی کے ساتھ ہے، جنگ جمل ہے مالک علی کے ساتھ ہے۔ اور اسی جنگ صفین میں ایک وقت ایسا آتا ہے، اسی جنگ صفین میں ایک رات اتنی غمسان کی جنگ ہوتی ہے، اتنی غمسان کی جنگ ہوتی ہے جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔
صبح اس لیے جنگ روکنا پڑی کہ اپنے لاشیں اٹھا لو. اور یہ وہی رات ہے جس رات کو مالک نے بھی اتنے قتل کیے جتنے علی نے کیے. مالک نے بھی اتنے مارے جتنے علی نے مارے. اور کہنے لگے مالک مولا آج تو برابر ہو گئے. اب یہ میرے خطیبانہ انداز کے جملے ہیں. ہاں مولا آج تو برابر ہو گئے. فرمایا خبردار خبردار یہ نعرہ کبھی نہ لگانا، اس لیے کہ اللہ نے 14 کو خلق ہی ایسا کیا ہے کہ ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے وہ خالق بے مثل و بے مثال ہے، ایسے اللہ نے 14 کو بے مثل و بے مثال مخلوق بنایا ہے. ان کی مثال مخلوقات میں ایسی نہیں ہے، وہ خالق بے مثل و بے مثال ہے. کہا مولا پھر کیا فرق ہے، جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے مارے. فرمایا سن، تیرے سامنے جو بھی آیا تو نے کاٹا، تیری تلوار ان کو کاٹتی گئی. مولا تو آپ کی تلوار کیا کرتی ہے؟ فرمایا سن اور یاد رکھ، تیرے سامنے جو بھی آیا تیری تلوار اسے کاٹتی گئی، مگر جو علی کے سامنے آتا ہے علی ہر ایک کو نہیں کاٹتا، بلکہ علی اس کی پشت میں دیکھتا ہے. اگر اس کی 7ویں پشت میں بھی کوئی محب اہل بیت ہو علی اسے زندہ رکھتا ہے. مالک علی کی تلوار اور اپنی تلوار کو برابر نہ سمجھنا. کون ہے مالک؟ اچھا سنیے گا، بات آگے کہتا چلوں اور میرے موضوع کے مطابق بھی ہے. ظاہر ہے ایک بندہ ایک تیاری کر کے آتا ہے تو اس تیاری پہ کے مطابق گفتگو کرتا ہے، لیکن بسا اوقات جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو پھر بیچ میں بات آتی ہے. ایک اور بڑی شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے کربلا کے شہداء میں، نام ہے زہیر ابن قین. ہاں میرے موضوع کے مطابق بھی اصحاب اہل بیت ہے نا. نام ہے زہیر ابن قین. اور یہ کون ہے زہیر؟ اپنے قبیلے کا سردار، بہت بڑا بہادر. لیکن یہ جنگ صفین میں علی کے خلاف لڑ رہا ہے، جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں لڑ رہا ہے. یہ جنگ صفین میں بچ کیوں گیا؟ توجہ ہے بھائی، کتنا بڑا ہی بہادر کیوں نہ ہو، علی سے بڑا کوئی بہادر ہو سکتا ہے؟ یہ جنگ صفین میں بچ کیوں گیا؟ اس لیے بچ گیا کہ اگر یہ علی کے مقابلے میں آیا بھی ہے تو نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ کربلا میں میرے حسین کا فدائی بننے والا ہے، کربلا میں میرے حسین پہ جان قربان کرنے والا ہے. نگاہ امامت دیکھ رہی تھی. اور یہی زہیر یہ پہلے کسی اور جگہ پہ رہتا ہے، اسی لیے یہاں پہ ایک اور جملہ کہتا جاؤں، دعا کیا کرے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عظمی ولایت اہل بیت عطا کی ہے. لیکن اس کے ساتھ دعا کیا کرے کہ خدایا یہ جو تو نے عطا کی ہے مجھے موت آئے تو ولایت اہل بیت پہ آئے، خاتمہ بالخیر ہو. یہ بڑی بات ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی محبت پہ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، اہل بیت کی محبت پہ مرنا کمال ہے. اہل بیت کی محبت پہ مرنا کمال ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ زندگی تو گزارتے رہے اہل بیت کے ساتھ، لیکن جب موت آئی تو لعنتی بن کے مرے. ہاں عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھ لے، ہاں جنگ صفین میں علی کی فوج میں ہے، لیکن موت آئی تو لعنتی بن گیا. اور زہیر ابن قین کو دیکھ لے، جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں ہے، لیکن موت آئی تو آج آپ بھی زہیر کو علیہ السلام کہہ رہے، خالی آپ علیہ السلام نہیں کہہ رہے، زمانے کا معصوم امام زیارت ناہیہ میں زہیر ابن قین بجلی علیہ السلام کہہ کے سلام کر رہا ہے. موت آئی تو ایمان پہ آئی. کون ہے زہیر؟ یہ زہیر اپنے قبیلے کا بڑا سردار ہے، اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا بڑا سردار ہے، اور پہلے کسی اور جگہ پہ تھا،
پھر یہ جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں بھی آیا. ان کے حالات کو دیکھ کے اب یہ ایسا ہو گیا، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، ان کو بھی چھوڑ دیا، ادھر علی کے خیمے میں بھی نہیں آیا. لیکن معرفت رکھتا تھا، ہاں پراپوگنڈے کا شکار تھا. پراپوگنڈے ہوتے ہیں نا، لوگ پراپوگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں. آج کتنے لوگ پراپوگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں؟ علماء کے خلاف لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو پراپوگنڈا کا شکار ہوتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا جاؤں، علماء کی محنتیں، علماء کی زحمتیں ہیں. مجھے یہ چند دن پہلے بتایا گیا، ہمارے فیصل آباد میں ایک علاقہ ہے سدھو پورہ، وہاں سدھو پورہ میں بڑی آبادی، ایک تشیع کی بڑی آبادی ہے. وہاں پہ مجھے ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں، جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ سرکار علامہ محمد حسین نجفی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، سارے مل کے کہہ دیں آمین. وہ گئے وہاں خطاب کرنے کے لیے سدھو پورہ میں، ایک بڑی تشیع کی آبادی ہے، وہاں پہ خطاب کرنے کے لیے گئے. انہوں نے بڑا خطاب کیا. خطاب کے بعد لوگ ملنے لگے. ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آگے کہا قبلہ کیا بات ہے، آپ نے خطاب کیا ہے، کیا کہنے، آپ کا خطاب تو کمال تھا، لیکن قبلہ ایک گزارش ہے. کہا کیا گزارش ہے؟ کہا یہ کوئی نہ کوئی ڈھکو آیا ہوا ہے، اسے تو سمجھا دے کہ وہ علی کا مخالف کیوں ہو گیا ہے. انہیں کہہ رہا ہے اور وہ مسکرائے. یہ ہوتا ہے حلم. مسکرائے اور مسکرا کے کہا اچھا کہیں مل گیا تو بات کریں گے اس سے. اسے حلم کہا جاتا ہے. یہ کیا تھا؟ پراپوگنڈا. پراپوگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، آج بھی ہے، اس دور میں بھی تھے، وہ بھی پراپوگنڈا کا شکار تھے. چھوڑ دیا، نہ اس خیمے کے رہے نہ اس خیمے کے رہے. زہیر ابن قین اور میرے مولا نے جب قیام کیا، مدینے کو چھوڑا، اب یہ سب دیکھ رہا، زہیر ابن قین دیکھ رہا. اب یہ پھر بھی مولا کے ساتھ نہیں. مولا مکہ میں آ گئے، یہ بھی حج کے لیے مکہ میں آ گیا. مولا نے 8 ذی الحج کو احرام حج کے عمرے میں بدل دیتے، حج کے احرام عمرے میں بدل دیے، سفر شروع کر دیا. اس نے حج مکمل کیا ہے. یہ اکیلا نہیں آیا، اپنے خاندان کے کچھ لوگ ہیں اس کے ساتھ غلام ہے، اس کے ساتھ اس کی زوج ہے. اس نے حج مکمل کیا. اچھا اب مکمل حج کیا ہو تو اس نے بہت جلدی ہی سفر شروع کیا ہو. مکمل حج کرنے کے بعد تو 13 یا 14 ذی الحج کو شروع کیا ہوگا. اور مولا حسین نے کب شروع کیا سفر؟ 8 ذی الحج کو. کم سے کم 4-5 دن کا بیچ میں فاصلہ ہے. لیکن مولا کی رفتار بڑی آہستہ ہے، بڑے آرام سے قافلہ چل رہا، بڑے آرام سے. اور قافلہ والے خود حیران ہیں کہ مولا یہ اتنا سست قافلہ کیوں چلا رہے ہیں، اتنا سستی کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں. شاید انہیں نہیں پتا تھا کہ جیسے نگاہ امامت علی نے دیکھا تھا، ایسے نگاہ امامت حسین بھی دیکھ رہی تھی کہ جسے صفین میں میرے بابا نے زندہ چھوڑا تھا وہی آج میرا فدائی بننے والا ہے. ہاں، نگاہ امامت حسین دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہے جو ملنے والا ہے. یا میں یوں کہوں کہ جیسے شب عاشور کی 1 رات کی مہلت مانگ کے حر کو ساتھ ملا لیا تھا، ایسے آہستہ آہستہ چل کے زہیر کو ساتھ ملا لیا ہے. آہستہ آہستہ جا رہے ہیں قافلہ. اور یہ بھی چل پڑا، لیکن اس کا قافلہ تیز ہے. اب اسے پتا چلا کہ حسین کا قافلہ تو قریب ہے، جہاں سے مولا حسین چلتے وہاں پہ یہ قیام کر دیتا، اس لیے کہ میری ملاقات ہی نہ ہو. ملاقات ہی نہیں ہونی چاہیے. نہ ملاقات ہو، نہ کوئی بات، نہ کوئی کہانی، کوئی قصہ بھی نہ ہو، کسی قسم کی بات نہ ہو. ایک مقام ایسا آیا کہ ادھر مولا حسین کے خیمے، ادھر اس کا خیمہ لگتا ہے. کھانے کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس کے خیمے میں دسترخوان بچھا ہے. قاصد آتا ہے، سلام کر کے کہتا ہے زہیر تجھے فرزند زہرا نے یاد کیا ہے، تجھے علی کے بیٹے نے یاد کیا ہے. اور قاصد کون ہے؟ قاصد شہزادہ علی اکبر. اپنے بیٹے کو بھیجا ہے میرے مولا حسین نے، اور بیٹے کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے زہیر کی عظمت کیا ہے، زہیر کا مقام کیا ہے. کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے مگر اپنے بیٹے کو بھیجا ہے. علی اکبر آئے. اب یہ پھر کہتا ہے، توجہ رکھیے گا، اب یہ پھر کہتا ہے نہیں جانا میں نے. یہاں پہ بھی انکار. اس کی زوجہ ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، نام دیلم یا دلہم.
دہلم بھی نام آیا ہے اور دلہم بھی آیا ہے، یہ بھی حج کرنے کے لیے ساتھ آئی ہے. یہ بیٹھی ہے، یہ کہتی ہے سبحان اللہ، فرزند رسول بلائے اور زہیر انکار کر دے، جاؤ بات تو سنو، پھر اپنی مرضی کر لینا، نہ ان کی بات ماننا، بات سننے میں کیا حرج ہے. بڑا کردار ہے خواتین کا، بڑا کردار ہے. میری بات لمبی ہو جائے گی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. بڑا کردار ہے خواتین کا. یہ خواتین ہے، یہ زوجہ ہے، یہ زہیر کو زہیر علیہ السلام بنا رہی ہے تو دلہم بنا رہی ہے. یہ زوجہ ہے جو کردار دکھا رہی ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں خولی کو لعنتی بنا رہی ہے تو اس کی زوجہ بنا رہی ہے. خولی کی زوجہ ہے جو مولا حسین کے مقابلے میں بھیج رہی ہے. ادھر زہیر کی زوجہ ہے جو کہہ رہی ہے بات سنو، مرضی اپنی کر لینا. یہ کون بھیج رہی ہے؟ زوجہ. تو یہی کردار آج ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں آج بھی یہ کردار دکھا سکتی ہیں. آج بھی اگر زمانے کے امام کا کسی کو زہیر بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کردار ہے، کردار ہے، توجہ ہے. اب یہ جاتے ہیں، آخری جملوں پہ آ گیا ہوں. اب یہ جاتے ہیں مولا کے خیمے میں. جب مولا کے خیمے میں پہنچے، تاریخ کو نہیں معلوم کہ کیا گفتگو ہوئی ہے، نہیں کسی کتاب میں موجود، اس لیے کہ خیمے میں صرف دو ہی ہستیاں موجود ہیں، یا زہیر یا مولا حسین. لیکن جب یہ کوئی قلم نگار قلم اٹھاتا ہے نا، پھر وہ نقشے بڑے کھینچتا ہے، پھر اس کے قدم اٹھانے کو بھی لکھتا ہے، پھر اس کے دائیں دیکھنے کو بائیں دیکھنے کو بھی لکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لکھنے والے نے لکھا کہ ایک بار خیمے میں گیا، پھر خیمے سے نکلا، مگر نہ اپنے خیمے کی طرف جاتا ہے نہ حسین کے خیمے کی طرف جاتا ہے، کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے. اور لکھنے والے نے لکھا ایسے ہاتھ رکھتا ہے کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے، چہرہ بڑا پریشان ہے. اب ایک بار پھر واپس حسین کے خیمے میں گیا، جب واپس لوٹا، اب گیا ہے تو چہرہ پریشان تھا، نکلا ہے تو مسکرا رہا ہے، اور گھوڑا دوڑا کے اپنے خیموں کی طرف آ رہا ہے. جب اپنے خیمے کے پاس پہنچا، اعلان کیا میں اپنے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو. خاندان والوں کو کہا جاؤ تم اپنے راستے پہ جاؤ. زوجہ سے کہا میں تمہیں بھی آزاد کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو خوشیاں میں دینا چاہتا تھا دے دی، اب شاید میں وہ خوشیاں نہ دے سکوں، اس لیے تمہیں بھی آزاد کرتا ہوں، تم بھی آزاد ہو. لیکن زوجہ کہتی ہے کیا کہنے بھیجوں میں اور مجھے تنہا چھوڑ دو؟ بھیجنے والی میں ہوں اور مجھے ہی تنہا چھوڑ دو. کہا میں شاید آپ کو خوشیاں نہ دے سکوں، اس لیے کہ اس سے پہلے میرا راستہ کوئی اور راستہ تھا، آج سے زہیر کا راستہ وہ راستہ ہے جو حسین کا راستہ ہے. آج سے زہیر کا راستہ حسین کا راستہ ہے. اس لیے کہ حسین کا راستہ خالی حسین کا راستہ نہیں ہے. مولا حسین نے خطبے میں کہا تھا مجھ حسین کا راستہ علی کا راستہ ہے، مجھ حسین کا راستہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، اور مجھ حسین کا راستہ صراط مستقیم ہے. حسین کا راستہ صراط مستقیم ہے. حسین کا راستہ میرے نانا رسول اللہ کا راستہ ہے. حسین کا راستہ میرے بابا علی کا راستہ ہے. اور پھر یہ ایسے آیا کہ شب عاشور جب میرے مولا نے کہا کہ اب میں نے چراغ بجھا دیے، جاؤ چلے جاؤ، میں بیعت اٹھاتا ہوں تمہاری گردنوں سے اور وعدہ کرتا ہوں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. یہ جملہ میں نے شاہ خراسان امام بارگاہ میں کسی مجلس میں کہا تھا، مجھے یاد ہے، جملہ دہرا رہا ہوں. مولا حسین وہ عظمت والی شخصیت ہے، اللہ کی اس کائنات میں جتنے بھی معصوم آئے ہیں سب نے کہا یہ کرو، جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. ضمانت دی ہے، دکھائی نہیں ہے.
یہ کرو جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کی اس کائنات میں واحد حسین ابن علی ہے جس نے اپنے چاہنے والوں کو خالی ضمانت نہیں دی، ان آنکھوں سے جنت دکھائی ہے، ان آنکھوں سے۔ ان آنکھوں سے جنت دکھائی ہے تو حسین ابن علی نے دکھائی ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں کسی نے جنت نہیں دکھائی، بس حسین نے دکھائی ہے۔ پھر اپنے آپ کو کہتا ہے اے فرزند رسول، اگر 70 بار بھی یہ زندگی ملے اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، زہرا کے لال تمہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تمہیں چھوڑ کے ہم کہاں جائیں۔ یہ زہیر یہ اس شب کو بھی کیسے بچ گیا؟ توجہ ہے کہ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ میرے حسین کا ساتھی ہے۔ اسی جنگ صفین میں ایک موقع آتا ہے، مالک اشتر، سمیٹ رہا ہوں بات کو، کون ہے مالک؟ اسی جنگ صفین میں ایک موقع آتا ہے، پہنچ گئے مالک خیمے تک، پہنچ گئے۔ اب ایک لمحے کی دیر ہے، تنابیں کٹنے والی ہے، کام تمام ہونے والا ہے، مگر ادھر علی کی فوج خود دھوکے میں آ جاتی ہے اور علی کے خلاف تلواریں نکال لیتی ہے۔ یہ دھوکہ، یہ پروپوگنڈا ان کا پرانا ہتھیار ہے ان کا۔ جب ان کے سارے ہتھیار ناکام ہو جائے تو پروپوگنڈا اور دھوکے کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے آج کا جوان، آج کا بزرگ، آج دنیا میں کیا کیا ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، کیسے کیسے پروپوگنڈے ہو رہے ہیں، اس جوان کو بیدار ہونا چاہیے، اس جوان کو بیدار ہونا چاہیے کہ کیسے پروپوگنڈے ہو رہے۔ بیدار رہے گا تو دھوکے کے ہتھیار سے کبھی بھی یہ دھوکے میں نہیں آئے گا، کبھی مرعوب نہیں ہوگا۔ لیکن شرط بیدار ہونا، لیکن جس کو ابھی اپنی دال روٹی کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا؟ جس کو ابھی اب دنیا پڑھ رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ شیعہ ہے کیا۔ ہاں، یہ ابھی جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد بڑے بڑے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ ایران ہے کیا، ایران کے اندر لوگ کیا ہے، یہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ شہید سادس کی شہادت نے تمہیں ایک مقام عطا کر دیا ہے، تمہیں اتنا عزت عطا کر دی ہے شہید نے، اس شہید کی شہادت نے اتنی تمہیں عزت عطا کر دی ہے۔ میں جب اس لباس کے ساتھ ایک مقام پر گیا، یہاں ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام تھا، مجھے بھی بلایا گیا، جب اس لباس کے ساتھ گیا تو بندہ دوڑتا ہوا آیا، میں نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، کہتا ہے آپ کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام۔ میں نے کہا آپ ہیں کون، مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا میں آپ کو نہیں جانتا، یہ آپ کے لباس کو جانتا ہوں۔ اسی لباس والا کوئی ہے جس نے امریکہ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے، کوئی ہے اس لباس والا جس نے دنیا کے سامنے منوایا ہے کہ طاقت کیا ہوتی ہے، جیت کیا ہوتی ہے، شکست کیا ہوتی ہے۔ جب پہلی 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں ایران کی بہت بڑے لوگ کمانڈر شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا راہبر ہے، اس نے تو اپنے سارے مروا دیے، ایران کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، شکست ہو گئی ہے۔ انہیں کیا پتا کہ راہبر کیا ہوتا ہے؟ بھائی تمہیں کیا پتا کہ راہبر کیا ہوتا ہے؟ راہبریت وہی کامیاب ہوتی ہے جو حسین کو پڑھتی ہے، جو کربلا کو سمجھتی ہے۔ ایک جملہ کہا بعد میں، کہا سنو ہم کربلائی ہیں، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم نے کربلا سے سیکھا ہے لاشیں اٹھانا شکست نہیں ہے، جھک جانا شکست ہے۔ ہم لاشیں اٹھا سکتے ہیں، ہم جھکتے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ ابھی دنیا پڑھ رہی ہے کہ کیا ہے یہ، جو نہیں جاتے تھے زیارات پہ آج وہ بھی جا رہے ہیں، ہاں جو نہیں آتے تھے آپ کی مجالس میں آج وہ بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے میں بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ ہو سکتا ہے جو نہیں آ رہا تھا وہ حر بننے کے لیے آ گیا ہو،
وہ حر بننے کے لیے آ گیا ہو۔ اور میرے استاد محترم قبلہ تطہیر حسین زیدی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ اکثر کہا کرتے ہیں یہاں گر سکھائے جاتے ہیں، یہاں حر بنائے جاتے ہیں، یہاں حر بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ پڑھ رہے ہیں لوگ، گزارش پوری کروں، توجہ ہے؟ کون ہے مالک؟ پہنچ گئے تھے وہاں پہنچے، تنابیں کٹنے والی ہیں، حکم آ گیا مالک واپس آ جاؤ، علی بلا رہے۔ فوراً تلوار کو نیام میں ڈالا، واپس پلٹے۔ دشمن اتنا بزدل تھا کہ اس بزدل دشمن نے تیر چلایا، مالک کے بازو میں تیر لگتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن اس غصے کو حکم علی کے سامنے پی جاتے ہیں غصے کو، اور اس تیر کو ایسے توڑ دیتے، آدھا تیر بازو میں، آدھا توڑ کے پھینکتے۔ اور جب یہ مولا کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، میرے مولا اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، استقبال کرتے، اپنے ہاتھوں سے تیر نکالتے، اپنے سر کا عمامہ اتار کے مالک کے بازو پہ پٹیاں کرتے ہیں، اور پٹیاں کر کے کہتے ہیں مالک اگر تو واپس نہ آتا تو یہ تلواریں علی پر چل جاتی۔ جب یہ مالک علی کے خیموں سے نکلے، کسی نے کہا مالک پہنچ گیا تھا تو کام تمام کر دیتا، کہتے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علی کا حکم آ گیا تھا؟ مالک کہہ رہا ہے علی کا حکم آ گیا تھا۔ کہا مالک تھوڑی دیر کے بعد چلا جاتا اور کہتا کام تمام کر کے، اور کہتا مولا معاف کر دے تھوڑی دیر ہو گئی ہے۔ پلٹ کے جملہ کہا تمہیں کیا پتا، علی کا شیعہ وہ نہیں ہوتا ہے جو معافی مانگے، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے حکم کی تابعداری کرے۔ حکم علی آ گیا تھا، واپس آ جاؤ۔ اسی مالک کے بارے میں میرے مولا فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا مالک کیا ہے؟ وما ادراک مل مالک، تمہیں کیا پتا کہ مالک کیا ہے؟ مالک اگر ایک پہاڑ ہوتا تو کوہ بلند ہوتا، اتنا بلند کہ کوئی سنب اس تک نہ پہنچ سکتا، کوئی پرندہ اس کی چوٹی تک پر نہ مار سکتا۔ جب مصر کا گورنر بنایا ہے، پہلے گورنر تھے مصر کے جناب محمد ابن ابی بکر، حالات بدلے تو انہیں گورنر بنایا، اور ایک خط لکھا، اور اس خط کے شروع میں جناب مالک کی تعریف کی ہے میرے مولا نے، جو جملے کہے میرے مولا نے، ان میں سے ایک جملہ میرے مولا کا مالک کے بارے میں یہ ہے، سنو یاد رکھو اسے بھیج رہا ہوں جو اللہ کے بندوں میں سے ایک اللہ کا بندہ ہے، جسے علی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہو۔ کون ہے مالک؟ جسے علی اللہ کا بندہ کہہ رہا، اللہ کے بندوں میں سے ایک اللہ کا بندہ ہے۔ وہ خوف اور خطر میں بھی سوتا نہیں ہے، خوف اور خطر میں بھی وہ سوتا نہیں ہے، اور کسی کے ڈر سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے، پڑھ لینا مالک کیا ہے۔ یہ مالک، آج لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں مالک کے بارے میں، توہین کرتے ہیں مالک کی۔ کیوں توہین ہوتی ہے؟ جیسے ہمارے ایک اہل سنت عالم دین ہے، بڑے فیمس ہے جناب محترم حنیف قریشی صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ سرکار ابو طالب کے خلاف کیوں ہیں، ان کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ ایک جملہ کہا اور بڑے مسکراتے ہوئے کہا اس لیے توہین کرتے ہیں کہ وہ علی کے بابا ہیں، اس لیے کہ وہ علی کے بابا ہیں۔ اگر کسی اور کے بابا ہوتے تو آج فضائل بڑھے جا رہے ہوتے، آج عظمتیں بیان کی جا رہی ہوتی۔ علی کے بابا ہونے کی وجہ سے توہین کی جا رہی ہے۔ مالک کی توہین بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے ساری زندگی علی کا ساتھ دیا ہے، اس نے بھی ساری زندگی علی کو نہیں چھوڑا ہے، علی کا ساتھ دیتے رہے، اس لیے توہین ہو رہی ہے۔ یہ کردار پسند آ جائے تو پھر یہ ہستیاں بڑے بڑے اعزاز دیتی ہیں۔ وما ادراک مل مالک، تمہیں کیا پتا کہ مالک کیا ہے؟ آج آپ عشرہ ثانی کے لیے آئے ہیں، اور پہلا عشرہ عام طور پر منسوب ہوتا ہے حسین ابن علی کے ساتھ، اور دوسرا عشرہ منسوب ہوتا ہے جناب سیدہ زینب کے ساتھ۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا،
بس جو اضافی وقت ہو انشاءاللہ اللہ عبادت میں شمار فرمائے گا، لیکن آپ اس اضافی وقت کے لیے مجھے معاف کریں گے، اور کل انشاءاللہ ٹھیک ہم اپنے ٹائم پر 8:30 بجے آپ کی خدمت میں ممبر پر ہوں گے۔ آپ انشاءاللہ اس سے پہلے 8:30 سے پہلے یہاں امام بارگاہ میں تشریف فرما ہوں گے، تاکہ اس عبادت کو ہم مل جل کر، یہ عبادت انجام دینے والی ہے، اس کو ہم بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ وہ علی کی بیٹی، آپ شام غریبہ کے بعد تھکے ہوئے تھے، شب عاشور آپ نے گزاری، تھکے ہوئے تھے، ہاں سارا دن آپ نے شب عاشور عزاداری کی، سارا دن آپ بازاروں میں رہے، سارا دن آپ جلوس کے ساتھ رہے، لیکن شام غریبہ کے بعد آپ آرام سے جا کے بستر پر سو گئے۔ علی کی بیٹی جنگلوں میں علی کے بچوں کو لے کر بیٹھی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ پہنچ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تفصیلی لمبا مذہب نہیں ہوگا، کل انشاءاللہ مذہب کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا ہے نا، حق تو ادا نہیں ہو سکتا ہے، کوشش کریں گے کہ ہمارا نام لکھا جائے۔ علی کی بیٹی جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھی ہے، خالی لے کے بیٹھی ہے، ڈھونڈ رہی ہے اولاد علی کو کہ کہاں چلے گئے، بچے کہاں چلے گئے۔ جب 13ویں ضرب چلی ہے اور اعلان ہوا لوٹو تبرکات علی و بطول، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول۔ یا علامہ یار شاہ صاحب قبلہ کا اللہ درجات بلند فرمائے جملہ یاد آتا ہے، ایسے سید زادہ روتا تھا، نام زینب آتا تھا اونچے روتے تھے سید زادہ، ایسے ہاتھ مارتے تھے، ہاتھ مار کے کہتے تھے لوگ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں لوٹا میری دادی کو، کہتے غلط کہتے ہیں، عصر کے وقت دن کی روشنی میں لوٹنا شروع کیا ہے۔ اجرکم اللہ، دن کی روشنی میں لوٹا میری دادی کو۔ کہا 13ویں ضرب چلی ہے اور لوگوں نے گھوڑے خیموں کی طرف دوڑائے ہیں، اور کہا لوٹو، اور جب خیمے کی طرف گھوڑے دوڑے ہیں حالت کیا تھی؟ اگلا جملہ بھی علامہ یار شاہ صاحب کہتے تھے، فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں پہلے ایک خیمہ جلا، پھر دوسرا جلا، پھر تیسرا جلا، وہ کہتے تھے وہاں ترتیب کہاں رہی ہے کہ ایک جلا ہو دوسرا جلا ہو، چاروں طرف سے گھیرا تھا، ہر خیمے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ پھر اس حالت میں، حالت کیا تھی؟ یہ حالت کیا تھی؟ اس حالت میں مختار نے پکڑا خولی ملعون کو، اللہ مختار پر رحمت نازل کرے، اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہا خولی ملعون بتا تو نے کون سا ظلم کیا ہے تاکہ تجھے ایسی سزا دوں کہ سادات خوش ہو جائے۔ یہ خولی کہتا ہے مختار تو سنبھل نہیں پائے گا، تو سن نہیں سکے گا، کہا بتا تھا کہ تجھے ایسی سزا دوں۔ کہتے ہیں مختار جب لوگ لوٹنے کے لیے گئے نا، میں تھوڑا سا دیر سے پہنچا ہوں، میں لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایسے کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا اس کے کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں، اور دیکھا وہ بالیاں کوئی زیادہ قیمتی تو نہیں تھی، مگر میں نے کہا مجھے اور کچھ نہیں مل رہا، چلو یہی صحیح۔ یہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے بالیوں کو ایسے کھینچا ہے، اتاری نہیں ہے، کھینچا ہے، کانوں سے خون کے فوارے بلند ہوئے ہیں، معصومہ کی چیخیں نکلی ہیں، اور رخ فرات کر کے کی طرف کر کے کہا چچا غازی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتا ہے یہ پہلا ظلم تھا، کہا دوسرا ظلم یہ تھا جب میں پہنچا ہوں میں نے دیکھا خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، ایک خیمہ ہے جس خیمے میں ایک بیمار پڑا ہوا ہے، سب نے سب کچھ لوٹ لیا تھا، وہ بیمار ایک چمڑے کے بستر پر ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا یہی بستر ہی صحیح، میں نے وہ بستر ایسے کھینچا ہے، وہ ایسے کھینچا ہے، وہ بیمار زمین کربلا پہ منہ کے بل گرا ہے۔ میں نے دیکھا خیمے میں ایک بیوی کھڑی ہے، ایک مزدور کھڑی ہے، حالت کیا ہے؟ وہ مزدور چادر سے لپٹی ہوئی ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم تھا کربلا میں، مگر شاید اس وقت تک کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ علی کی بیٹی کے خیمے میں، علی کی بیٹی کی چادر میں ہاتھ ڈالتا۔ یہ ملعون کہتا ہے مختار میں آگے بڑھا، میں نے اس بیوی کی چادر کو پکڑا ہے، میں نے کھینچا، میں کھینچتا رہا،
مگر اس نے اپنی چادر کو نہیں چھوڑا۔ شاید ابھی آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو، میں خیرات مانگتا ہوں، اے نبی کی بیٹی میرے لفظوں میں اتنی طاقت پیدا کرنا، یہ تیری بچی اور تیرے بچے کے عزادار خالی کوئی نہ جائے۔ وہ مرد تھا، یہ مزدور تھی، اس نے پانی پیا ہوا تھا، یہ پیاسی تھی، اس نے کھانا کھایا ہوا تھا، یہ بھوکی تھی، اس کا کوئی جوان مارا ہوا نہیں تھا۔ زینب کے سینے پہ کہیں اکبر کا داغ تھا، زینب کے سینے پہ کہیں قاسم کا غم تھا، زینب کے سینے پہ کہیں حسین کا داغ تھا۔ وہ کھینچتا رہا مگر چادر کو نہیں چھوڑا۔ یہ ملعون کہتا ہے کھینچتے کھینچتے میں تھک گیا، میں نے ایک ہاتھ سے تازیانہ نکالا، ہوا میں لہرایا، تازیانے کا لہرانا تھا، وہ تازیانہ زینب کے چہرے پہ لگا، ہاتھ سے چادر چھوٹی ہے، رک گیا فرات کا بھیا غازی، اے عباس تیرے جانے کے بعد زینب کے چہرے سے خون نکل رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے، اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کی عزتوں کی عزتیں کوئی محافظت فرمائے۔ عزاداروں کس حال میں جلتے ہوئے خیموں سے نکلی ہے بیویاں، حالت کیا تھی؟ یہ حالت تھی، میرے زمانے کے امام فرماتے ہیں میرے دادا سے میری دادیاں مسالہ پوچھ کے نکلی ہیں اور میرے دادا نے کہا کہ نکل جاؤ جنگلوں کی طرف، جان بچانا واجب ہے۔ کیا حالت تھی؟ اس حالت میں نکلی ہے، سر کے بال کھلے ہوئے تھے، پردے کی چادر موجود نہ تھی اور بیویاں چہرے پر ماتم کر رہی تھی۔ اجرکم اللہ، ہم ماتم کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ایک ہاتھ مارتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا حسن، دوسرا ہاتھ مارتے ہیں یا حسین، یا حسن یا حسین، میرا ساتھ دینا۔ میں زمانے کے امام سے بات کروں، مولا آپ کہہ رہے آپ کی دادیاں چہرے پر ماتم کر رہی تھی، مولا ہم یا حسن کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں، آپ کی دادیاں کسے پکار رہی تھی، کسے بلا رہی تھی؟ بھائی حسین کو آواز دے رہی تھی یا بھائی عباس کو آواز دے رہی تھی؟ 40 میل پر بابا نجف میں سویا تھا، کیا بابا علی کو یاد کر رہی تھی؟ میرے مولا فرماتے اتنا دکھی وقت تھا، بھائی بھی بھول گئے، بابا بھی بھول گیا، ہر بی بی ماتم کر کے کہہ رہی تھی واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ، ہم تطہیر کی وارث، ہماری چادر لٹی گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بار الہ، ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور کا راستہ ہموار کرنے والوں میں شمار فرما، پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کی حفاظت فرما، جتنے مومنین مومنات جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اور سہل اولاد نرینہ عطا فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ولایت اہل بیت اطہار پر اولاد کی تربیت کرنے میں ہم سب کی مدد اور نصرت فرما، جتنے مومنین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں بار الہ ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما، جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے ان جگہوں کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، اس مسجد و امام بارگاہ کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، جو دعائیں زبان پر لائی گئی ہیں یا نہیں لائی گئی جو ہماری اصلاح میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔